بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حمل کی 10 علامات کون سی ہیں۔ دوستو حمل کی 10 بنیادی علامتیں ہر شادی شدہ جوڑے کو معلوم ہونی چاہیے اور ان معلومات سے ہر نئی بننے والی ماں کو یہ علامتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ ماہواری نہ آنا۔ ماہواری نہ آنا ایک عام علامت ہے کہ عورت حمل کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ حمل کی دوسری علامت چھاتی میں درد۔ یہ ایک عام علامت ہے جو خواتین حمل کے شروع میں اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ دیکھ سکتی ہیں۔ یہ علامت چھاتی کی حساسیت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ چھاتی میں مزید جسمانی تبدیلیوں میں رگوں کا زیادہ دکھنا اور نپلز کے رنگ کا گہرا ہونا بھی شامل ہے۔ تیسری علامت متلی کا آنا۔ حمل کے دوران خاتون کو اکثر متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ یہ متلی دن کے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لہذا متلی کے آنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ دوستو حمل کی چوتھی علامت تھکاوٹ کا ہونا ہے۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے جسم میں موجود ہارمونز میں تبدیلیوں کی وجہ سے اسے زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ دوستو حمل کی پانچویں بڑی علامت پٹھوں میں اینٹھن کا ہونا ہے۔ حمل کی پہلی سہ ماہی کے دوران ایک عورت اپنے پیروں کے تلووں کے ساتھ ساتھ پیروں اور رانوں کے پٹھوں میں اینٹھن محسوس کرتی ہیں۔ دوستو حمل کی چھٹی بڑی علامت یہ ہے کہ عورت کو بیت الخلاء کی بار بار ضرورت پڑتی ہے۔ حمل کے ابتدائی مراحل میں خواتین کو بیت الخلاء کے زیادہ کثرت سے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ گردوں میں خون کے بہاؤ میں اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ پہلی سہ ماہی میں بچہ دانی کی بڑھتی ہوئی نشو و نما مثانے پر دباؤ ڈال دیتی ہے۔ دوستو حمل کی ساتویں بڑی علامت کہ عورت کو کھانے کا شوق ہو جاتا ہے۔ یہ بات عام ہے کہ خواتین کی حمل کے دوران کھانے کی پسند تبدیل ہو سکتی ہے۔ ماضی کے پسندیدہ کھانے برے اور برے کھانے اچھے لگنے لگتے ہیں۔ دوستو حمل کی آٹھویں بڑی نشانی معمولی خون آنا ہے، جسے ہم سپاٹنگ کہتے ہیں۔ اگرچہ حمل کے دوران خواتین ماہواری سے نہیں گزرتی، لیکن انہیں بعض اوقات معمولی خون آتا ہے۔ 4 میں سے 1 حاملہ خاتون کو اپنی پہلی سہ ماہی کے دوران اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو حاملہ عورت کی نامی بڑی پہچان یہ ہے۔ حاملہ عورت میں ہارمونز جیسا کہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی سطح میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ بچے کو جنم دینا ایک جذباتی تجربہ ہوتا ہے، لہذا حمل کی ہارمونل تبدیلیوں اور حمل کی نوعیت کا مجموعہ حاملہ خواتین میں جذبات کی تبدیلیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ حمل کو ٹیسٹ کرنے کا بہت آسان طریقہ کچھ یوں ہے۔ ایک اسٹرپ ٹیسٹ کی مدد سے آسانی کے ساتھ گھر پر حمل ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر روز یا چند دنوں یا ہفتوں بعد اس کو دہرانا مفید نہیں ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی میڈیکل سٹور سے حمل کی جانچ کے لیے آپ ایک سٹرپ لے لیں۔ ایک بوتل میں پیشاب لیں۔ کوشش کریں کہ بوتل جراثیم سے پاک ہو۔ پیشاب صبح اٹھ کر بوتل میں کیا جائے۔ اس کے بعد سٹرپ کو پیشاب میں عمودی طور پر اس طرح رکھیں کہ اس پر بنا ہوا تیر کا نشان پیشاب میں ہو، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سٹرپ مکمل طور پر پیشاب میں نہ ڈوبے۔ سٹرپ کو 8 سے 10 سیکنڈ تک پیشاب کے اندر رہنے دیں۔ اس کے بعد سٹرپ کو پیشاب سے باہر نکال کر کسی خشک جگہ پر رکھ دیں۔ 1 منٹ کے بعد آپ کے سامنے کچھ نتائج ہوں گے۔ اگر تو سٹرپ پر 2 واضح گلابی لکیریں نمودار ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ حمل ٹھہر چکا ہے، اور اگر سٹرپ پر صرف 1 لکیر نمودار ہو
تو اس کا مطلب ہے کہ حمل ابھی ٹھہرا نہیں ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، گھر پر اگر اس بات کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا کہ حمل ٹھہرا ہے یا نہیں، تو پھر آپ کسی گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کر لیں۔ وہ آپ کے بلڈ کو چیک کر کے آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹیو کا عندیہ ضرور دے گی۔ رب تعالیٰ آپ کی ماں بننے کی خواہش کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔